بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر شخص کے کوئی نہ کوئی حاسد، فاسد اور دشمن ہوتے ہیں۔ ان سے حفاظت کے لیے، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے لیے، ان کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب اور لاجواب ہے۔ بندہ بعض دفعہ بالکل اکیلا ہوتا ہے، اس کی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے کوئی ہوتا نہیں، اور دور دراز سفر کے دوران میں یا کسی بھی موقع پر اگر کسی ظالم سے، کسی فاسد سے، کسی حاسد سے کوئی غزن پہنچنے، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا، اس پوری آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اور اس میں سورہ انعام کی اس آیت کا اسم پوشیدہ ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ رب تمہیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، لطیف خبیر ہے۔ اس اسم کا اس آیت کے اندر ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام ظالمین کے ظلم سے، تمام فاسدین کے فساد سے، تمام حاسدین کے حسد سے، اور جتنے بھی شرور فاسدہ ہیں ان سے بچنے کے لیے ان آیات کا پڑھنا اور ان کا لکھ کر اپنے پاس رکھنا انتہائی مجرب المجرب ہے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا یا آپ کو محبوس کرنے کا یا آپ کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ شیطان کی رائے سے ان کو جلا وطن کر دیں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو نظر بند کر دیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ رکھا اور حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور ہجرت کی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ کفار کے بڑے بڑے سردار دیکھتے رہ گئے، رات کو تو ادھر سویا تھا، صبح کہاں چلا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے کہ سامنے سے گزر گئے، نظر تک نہ آئے۔ تو اس لیے بعض دفعہ انسان کسی ایسے خطرے میں گر جاتا ہے جہاں سے اس کا بچنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے ان آیات کا پڑھنا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور سورہ نصر بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ آیت، یہ سورت بھی اس اہمیت کی حامل ہے، اور سورہ فتح بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سب پڑھے اللہ تبارک و تعالی دشمن کے غلبے سے، دشمن کے غزن پہنچانے، نقصان پہنچانے سے، حاسدین، فاسدین، ظالمین، سب کے فساد سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے، اور ان کو لکھ لیں اور لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرماتا ہے، دشمن مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ اس بات کو آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز سے آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہو اور وہ کلمات
کلمات الہیہ ہوں، کوئی شرکیہ قسم کے کلمات نہ ہوں، تو ان کے پڑھنے میں، ان کے لکھ کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیصر روم کا ایک خط آیا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کسی طور سے بھی وہ نہیں جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی ٹوپی ارسال کی، ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس نے جب پہنی تو اس کے سر کو آرام آ گیا درد سے۔ تھوڑے عرصے بعد اسے خیال آیا دیکھوں تو صحیح اس کے ٹوپی کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، تو جب دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ فرعون کے دروازے پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مشائخ نے اپنے گھر کی دیواروں پہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ لکھ کے لگایا ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کلمات میں تاثیر ہے، برکت ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جب شیطان کوئی کلمات پڑھتا ہے بندے کو غافل کرنے کے لیے، بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، بندے کو نیند کے اندر مبتلا کرنے کے لیے کہ وہ نمازیں اس کی کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، تو وہ رات کو کہتا ہے علیک لیل طویل علیک لیل طویل، تم پر رات لمبی ہو، رات لمبی ہو، تو واقعی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ پڑھے گا تو کیا اس کے کلمات کی تاثیر نہیں ہوگی؟ تو اس لیے اپنے حاسدین سے، فاسدین سے، ظالمین سے، دشمنوں سے بچنے کے لیے ان آیات کا آپ ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ